ترى انگلش چلا گئی دوست تو سمجھ انگلش میں پڑھو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے؟ السلام علیکم. عرفان صاحب صاحب خیر محترم ٹھیک ٹھاک صاحب. میں کلاس ہو جا میسج کر دیا گلفام کلاس ہو جا. السلام علیکم سر. ایک نمبر میں میرا حماد صاحب کا لیکچر غور سے دیکھیں. آپ دوسرا لیکچر ہے اس کے بعد دوسرا بھی ہے. دوسرا آپ نہیں وہ چینج کر دیا وہ سینڈ میں نے چینج کیا تھا 8:30. ابھی ہم سر گئے جی کھول رہے ہیں آؤ صحیح صحیح یہ تو آزاد تھی مانڈے میں نا اجر لکھنے کا کام کرنا ہی نہیں کرنا ہے. ضرور کرے. اچھا کیا لکھ فارغ تو ان بعد تھوڑا لیکچر ہے ان بعد لیکچر ہے سر. ہاں اسٹارٹ کرنا پہ ٹائم دی گیا پھر. ہاں ہے نا. ہاں ہماری تصویر نوی ہے علیم سے بولی ہے گزرا ڈال دے ٹھیک ہے 8:30 ٹھیک تھی. اچھا تصویر کو ہٹا چکا ہے. اچھا یہ کیا شاید اردو فرسٹ ایئر میں ہاں نا وہ شریع صلاحات یا پہلا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ان بعد لیکچر ہے ان بعد یہ ان بعد خالی میں نے ان بعد لیکچر ان بعد کہنے رہا ہوں بعد اچھا ان بعد یہ پیچھے والا ٹائم لکھے مسئلہ ہی ہاں میں نکل گیا. میں نے پہلے کہنا دیکھو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بچے. ہاں کچھ آواز آتی پھر ذرا کچھ تھوڑا. ہاں بچے کیا حال ہے آ گئے ہیں محنتی بچے. علیم یس سر. ہاں شکریہ بچے آواز آ رہی ہے. اسکرین نہیں کلیئر ہوتی کچھ بھی نہیں کرنے. بچے اسکرین آ رہی ہے. یس سر. شاباش بھی پیارے بچے بہت ہی اچھے بچے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے آپ کو اپنے مشن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رکھے. بچے آج ہمارا جو سبق کا موضوع ہے وہ ہے شعری اصطلاحات. شعری اصطلاحات میں سے جو آپ کا بورڈ کا پیٹرن ہوتا ہے اس میں 5 نمبر کے معروضی کی شکل میں آپ کو سوال دیے جاتے ہیں. تو یہ شعری اصطلاحات میں پہلے ردیف لکھا کریں. ہاں یہ معروضی میں سے 5 نمبر آتے ہیں بچے. یہی مطلب ہے ہاں ہاں کھلا ہے. اچھا بچے یہ شعری اصطلاحات میں یہ 4 چیزیں ہیں ہمارے نصاب میں. ایک مطلع ہے, دوسرا مقطع ہے, اور تیسرا قافیہ ہے, اور چوتھا ردیف ہے. یہ مطلع یہ گرامر کے لحاظ سے یہ اسم ظرف مکان ہے بچے. اسم ظرف مکان. مطلع کا معنی کیا ہے؟ اس کے لفظی معنی اور لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. طلوع ہونے کی جگہ پہلے پہلے ہیڈنگ نہیں کری آواز بند کر دی. پہلے لسٹ نہیں کری لیکن تو ٹینشن نہ کرو پہلے کافی ردیف. اچھا وہ اتنے جو پہنتا ہوں
چار چیزیں چارے ہوں پہلے مطلب یہ سب ٹھیک ہے اچھا ہوں آگے دکھائی میرے کافی ادا کرو سر جی اچھا اچھا بچے شعری اصطلاحات میں یہ چار چیزیں ہیں، ایک مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ ہے اور ردیف ہے۔ اب سب سے پہلے ہم وضاحت کرتے ہیں بچے قافیہ کی۔ قافیہ اس کی جمع ہے قوافی۔ بعض اوقات پیپر میں دے دیتے ہیں قافیہ کی جمع ہے قوافی، اوقاف، وقوف، وقفہ۔ تو اس حوالے سے آپ نے خیال کرنا ہے کہ قافیہ کی جمع قوافی آتی ہے۔ تو قافیہ کے جو لغوی معنی ہے یا لفظی معنی ہے سمجھیں تو اس کے معنی ہے پیچھے آنے والا۔ اب اس کا معروضی کی شکل میں آپ کو دے سکتا ہے پیچھے آنے والا اور پے در پے آنے والا۔ سر اپنا مائک آن کریں، آواز نہیں آ رہی۔ اچھا کہتے ہیں مائک آن کرے آواز نہیں آ رہی۔ بچے نیا نیا نظام ہے نا، اس لیے بعض کا کچھ کمی ہو جاتی ہے، بچے ناراض نہ ہونا۔ جی اب قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا۔ پے در پے کا معنی ہوتا ہے مسلسل اور لگاتار۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وقفہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بار بار آتا رہتا ہے۔ اب آواز آ رہی ہے بچے؟ بچے آواز آ رہی ہے؟ یس سر۔ ہاں شکریہ بچے۔ اب اس کا معروضی بچے بنا سکتا ہے دو شکلوں میں، میں نے آپ کو بتایا۔ ایک تو یہ پوچھ سکتا ہے قافیہ کی جمع ہے قوافی، اوقاف، وقوف، وقفہ۔ تو آپ نے ذرا توجہ سے سمجھنا ہے، آپ کس کو ٹک کریں گے؟ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ اب دوسرا معروضی ایسے دے سکتا ہے کہ قافیہ جو ہے یہ اس کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا، آگے آنے والا، پیچھے دوڑنے والا، آگے دوڑنے والا۔ یہ سب غلط ہوں گے۔ آپ ٹک کریں گے پیچھے آنے والے کو یا پے در پے آنے والے کو۔ ان میں سے جو چیس آپ کو دے گا ایک ہوگا، پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا، دونوں نہیں دے سکتا۔ یاد دے گا قافیہ کے لغوی معنی ہیں پے در پے آنے والا، آگے آنے والا، آگے بیٹھنے والا، پیچھے بیٹھنے والا۔ ایسے آپ کو وہ غلط چیس دے گا۔ یہ صحیح جو ہے نا یہ دو ہیں، پیچھے آنے والا اور پے در پے آنے والا ایک۔ اور دوسرا ہے قافیہ کی جمع ہے بچے قوافی، اور یہ ہے اس کے لغوی معنی دو۔ تیسرا بعض اوقات یہ بھی پیپر میں پوچھ لیتے ہیں قافیہ کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ اوقاف سے، وقوف سے، وقفہ سے، کفا سے۔ کاف کے نیچے زیر اور فے کے اوپر زبر کفا، یہ کفا سے نکلا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے بچے، کفا کاف دو نقط فے الف فا، یہ کفا سے نکلا ہے۔ ایک کتاب ہے علمی والوں کی بچے، لاہور میں چھپتی ہے، اس کا نام ہے تفہیم اردو۔ ان کے جو 5 سالہ پیپر دیتے ہیں ان میں میں نے دیکھا ہے وہ دیا ہوا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ قافیہ کا لفظ کفا سے نکلا ہے۔ اب شعری اصطلاح میں اس کے تعریف کیا بنے گی بچے؟ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ یا ہم وزن الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں، مطلع کے دونوں مصروں میں آتے ہیں بچے، اور مطلع کے بعد جو دوسرا شعر ہوگا، تیسرا شعر ہوگا، پھر ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آتے ہیں، تو ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے نصاب میں غزل ہے بچے، اپنا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں شعر کے آخر میں ایک تو نہیں ہوتا آیا ہوا ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، نہیں ہوتا رپیٹ ہو رہا ہے، یہ ردیف ہے۔ اس ردیف سے پہلے والے جو ذرا اور فضا ہے یہ قافیہ کہلائے گا، ذرا اور فضا، ذرا اور فضا یہ قافیہ کہلائیں گے۔ تو اس حوالے سے
آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے. ایکلک ملک میں کتنی میں اگو مثال ہم نے نہیں آتی تھی یہ کو نہ میں تھی. ہاں کرو ای میل آ گیا. اچھا ٹھیک ہے سر یہ پھر جاتا. اچھا بچے اب یہ دیکھیں ہم آواز الفاظ کیسے آنا جانا کھانا رونا پیٹنا دھونا لڑنا یہ ہم آواز الفاظ ہیں. اب شعر کی شکل میں دیکھیں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا. ذرا فضا یہ قافیہ ہے کیونکہ ان کا جو وزن ہے وہ بھی ایک ہے اور ان کی آواز بھی ایک ہے. اب اپنا دوسرا شعر دیکھیں بچے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے. اب اس شعر میں آپ دیکھیں کرتے کرتے آ رہا ہے یہ ردیف ہے اور اس سے پہلے جو کیا آیا ہے روبرو اور گفتگو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ہے قافیہ. اب یہ ہو گیا قافیہ اور قافیے کے بعد آتا ہے بچے ردیف. اب ردیف کی کیا تعریف ہے. ردیف ہے ردیف کا لفظ مونس ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا. ردیف بالکل شعر کے اینڈ میں آتی ہے. اب ردیف کے لفظی معنی ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا. ایک گھوڑ سوار ہے وہ سواری کر رہا ہے اور اس کے جو ہے نا پیچھے جو بندہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم ردیف کہتے ہیں. تو ردیف مؤنث ہو گئی اور قافیہ ہو گیا مذکر. اور ادبی اصطلاح میں ردیف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شعر کے آخر میں ہو بہو بے عین ہی رپیٹ ہوتے ہیں بار بار دہرائے جاتے ہیں ہم ان کو ردیف کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پر شعر آیا ہوا ہے. ہوائے دورے مئے خوشگوار راہ میں ہے خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں 3 لفظ ہیں جو رپیٹ ہو رہے ہیں راہ میں ہے. پہلے مصرے میں بھی اور دوسرے مصرے میں بھی راہ میں ہے یہ ردیف ہے. اب یہ بالکل اینڈ میں آیا ہوا ہے آئی ہوئی ہے یہ ردیف. تو اس سے پہلے یہ گوار اور بہار کا لفظ آیا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ قافیہ ہے. اب ردیف کے لیے جو غزل کے لیے قصیدے کا شعر ہو یا غزل کا شعر ہو اس کے اندر ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے قافیے کا ہونا ضروری ہے. اور بعض غزلیں ایسی ہوتی ہیں بچے آواز آ رہی ہے بچے آواز آ رہی ہے یس سر. یس سر آواز آ رہی ہے. اچھا بعض غزلیں ایسی ہوتی ہیں بچے ان میں صرف ردیف ہوتی ہے اور قافیہ نہیں ہوتا. یہ ردیف جو ہے وہ ضروری نہیں ہے غزل کے لیے اور قافیہ ضروری ہے. قافیے کی غزل میں وہی حیثیت ہے یا قصیدے میں غزل اور قصیدے دونوں میں غزل کی قافیے کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں روح کی حیثیت ہے. اگر انسان کی روح پرواز کر جائے تو میت ہے جو مردہ ہے. اس لیے ردیف ضروری نہیں ہے غزل کے لیے قافیے کو ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ایسی غزلیں جن کے اندر قافیہ ہو اور ردیف نہ ہو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں غیر مرتب غزل. کیا غزل کہتے ہیں بچے غیر مرتب غزل. اگر ردیف آ جائے تو وہ غزل مرتب ہوگی. اس کا مروزی بھی آتا ہے جس غزل میں ردیف آ جائے اسے کہتے ہیں مرتب غزل. مسلسل غزل غیر مرتب غزل 3-4 دیں گے. اگر ردیف موجود ہے تو آپ ٹک کریں گے مرتب غزل کو.
اچھا بعض اوقات یہ معروضی دیتے ہیں غزل اور قصیدے کا وہ شعر یا ایسی غزل جس میں شاعر نے ردیف استعمال نہیں کی، اس کو ہم کہیں گے یا غیر مردف۔ مردف تو آپ کس کو ٹک کریں گے؟ غیر مردف غزل کو۔ اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ جس غزل کے اندر ردیف موجود ہے وہ ہوگی مردف غزل، اور جس میں ردیف موجود نہیں ہے وہ ہوگی غیر مردف غزل۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے بچے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب یہ شعر ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، یا پنسا میں ہے رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں، اس میں نہیں ہوتا ردیف ہے، ذرا اور فضا قافیہ ہے۔ اچھا یہی غزل جو آپ چل رہی تھی، ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے جاتی بہار راہ میں ہے۔ اب دوسرا شعر دیکھیں، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر، ہستی میں نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ اب راہ میں ہے یہ ردیف آ رہا ہے۔ اب دوسرا شعر ہے، دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں نہ قافیہ آتا ہے نہ ردیف آتی ہے، بلکہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ بھی آ جاتا ہے اور ردیف بھی آ جاتی ہے۔ اب نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، یہ دوسرا مصرع ہے شعر کا، اس میں دیار قافیہ ہے، راہ میں ہے ردیف ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر دیکھیں، نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ اب پھر دوسرا مصرع ہے، اس میں راہ میں ہے ردیف آ گئی ہے، اور یہ پروردگار یہ کیا ہے، یہ بطور قافیے کے استعمال ہو رہا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ شعری اصطلاحات میں ایک ردیف اور دوسرا قافیہ، اور تیسرے نمبر پر ہے مطلع، اور چوتھے نمبر پر ہے مقطع۔ اب یہ سمجھے بچے جو ہاں بعض اوقات یہ سوال آتا ہے، پوچھتے ہیں شعری اصطلاحات کتنی ہیں؟ 1 2 3 4، یہ 4 ہے، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، 4 ہو گئے۔ اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف یہ کس زبان کے لفظ ہیں؟ عربی زبان، اردو زبان، ہندی زبان اور سنسکرت زبان، کوئی بھی دے سکتا ہے آپ کو۔ تو آپ نے بغیر کسی سوچے سمجھے ٹک کرنا ہے، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، خیال کرنا ہے۔ بعض بچے بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں اردو میں استعمال ہو رہا ہے، اردو کو ٹک کرتے ہیں یا فارسی کو ٹک کرتے ہیں۔ یہ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف یہ شعری اصطلاحات کہلاتے ہیں۔ ان کی جو تعداد ہے وہ بھی 4 ہے۔ شعری اصطلاحات کتنی ہیں؟ 1 2 3 4، اور دوسرا یہ بھی کس زبان کے لفظ ہیں؟ یہ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ اس کے بعد بچے یہ کاف، ردیف آ گئی اور قافیہ بھی ہو گیا۔ مطلع، مطلع قواعد کی روح سے یہ اسم ظرف مکان ہے، اس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اب دے سکتا ہے آپ کو معروض میں، مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، اور بیٹھنے کی جگہ، دوڑنے کی جگہ، ایسے دے سکتا ہے آپ کو۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے مطلع کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ تو اب شعری اصطلاح میں مطلع سے مراد کیا ہے؟ ادبی اصطلاح میں، شعری اصطلاح میں غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے ہم اس کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ادھوری ہے، پوری کب ہوگی؟ غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہو، ہم ردیف ہوں، یا ہم قافیہ ہوں، یعنی کہ غزل کا پہلا شعر قافیہ مطلع کہلائے گا جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوگا، یا قافیہ اور ردیف دونوں ہوں گے۔ کیونکہ ردیف لازمی نہیں ہے، قافیہ کا ہونا تو ضروری ہے۔
غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ آئے اور یا قافیہ اور ردیف دونوں آئے تو وہ مطلع کہلائے گا. اگر کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، شعر پہلا ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیہ اور ردیف نہیں آ رہے تو ہم اس کو مطلع نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر. مطلع کے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ پہلا شعر ہو، اور دوسری کنڈیشن شرط یہ ہے دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیہ اور ردیف دونوں پائے جائیں تو ہم اس کو مطلع کہیں گے. اگر دونوں مصروں میں قافیہ ردیف نہیں آ رہا تو ہم اس کو مطلع نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم اس کو کہیں گے یہ غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر ہے. اب یہ شعر دیکھیں بچے. پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے. اب یہ دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے، ردیف بھی موجود ہے، لہذا یہ غزل کا پہلا شعر نہیں کہیں گے، ہم اس کو مطلع کہیں گے. اب آتے آتے یہ دو دفعہ رپیٹ ہو رہے ہیں، دو الفاظ یہ بطور ردیف کے استعمال ہوئے ہیں، ہو بہو آ رہے ہیں. پہلے مصرے میں بھی آتے آتے، دوسرے مصرے میں بھی آتے آتے، یہ ردیف ہو گئے. اور یہاں اور کہاں ان کا آپ ان کا وزن دیکھیں، ان کی آواز دیکھیں. یہاں، کہاں، وہاں، یہاں، یہ الفاظ بطور قافی کے استعمال ہوئے ہیں. اب یہ شعر لکھ کر آپ کو جو ہے نا امتحانی پرچے میں مرضی کے طور پر یہ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ شعر ہے غزل کا مطلع، مقطع وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کو مطلع ٹک کریں گے، یہ مطلع ہے. یا یہ شعر لکھ کر پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، صرف مصرع لکھیں گے یا پورا شعر لکھیں گے؟ اس مصرع میں یا اس شعر میں ردیف ہے، آتے آتے، یہاں، رہا اور پھرے. تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہاں آتے آتے بطور ردیف کے استعمال ہو رہے ہیں الفاظ، اور یہاں اور کہاں بطور قافیے کے استعمال ہو رہے ہیں. یہ کئی دفعہ بچے پیپروں میں آیا ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. یہ ہے غزل کا مطلع یا مقطع. اب آپ دیکھیں اس میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا دو دفعہ رپیٹ ہوا ہے دونوں مصروں میں. یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہیں یہ دونوں الفاظ، اور ذرا اور فضا کیا ہے؟ یہ بطور قافیے کے استعمال ہو رہے ہیں. تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ لکھ دیتے ہیں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. اس شعر میں ردیف ہے، نہیں ہوتا، ذرا فضا، یا اس کے بعد پھر اثر اور اس. یہ چونکہ چار صورت دینے ہیں، انہی میں سے کوئی الفاظ دیں گے. اگر آپ کو سمجھ ہے کہ آخر میں جو الفاظ رپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، تو ردیف ہے، اور ردیف سے پہلے والے جو الفاظ ہیں وہ بطور قافیے کے استعمال ہوں گے، ان کو ہم کہیں گے یہ قافیہ ہے بچے. اب دوسری بات یہ مطلع کے لیے بہت سے اور اشعار آپ کے سامنے بچے آ سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے. مثال کے طور پر ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اب اس میں آخر میں جو دو لفظ بطور ردیف کے استعمال ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہے کیا، ہے کیا، اور روتا اور ہوتا. روتا اور ہوتا یہ کیا ہے؟ یہ بطور قافیے کے استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. اب یہاں ردیف ایک ہے، نہیں نہیں، دور اور حضور یہ بطور قافیے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ مطلع ہو گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مطلع کے لیے یہ ہے کہ بعض اوقات تین تین مطلع یا دو دو مطلع بھی غزل میں استعمال ہوتے ہیں. جو پہلا مطلع، پہلا غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے وہ مطلع ہو جائے گا. اس کے بعد اگر دوسرا شعر ہے، دوسرے شعر کے بھی دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے
اور ردیف بھی موجود ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ حسن مطلع ہے یا مطلع ثانی یا زیب مطلع. آگے جلتی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں بنائی کیسے جلدی وہ ڈھونڈ کے دکھا کے مطلع لے آئے. میں تو لگا رہا ہوں وہی آ رہے ہیں بار بار. دیکھیں مطلع کہاں ہے. یہ بتا دیجیے. ہاں یہ ہو گیا، ردیف ہو گیا جی. یہ دبایا اس کو تو میں دبا رہا ہوں سر، وہ پھر وہی واپس وہی آ جاتے ہیں. یہ بتا دیجیے. ہاں یہ ہو گیا سر. یہ ہو گیا جی. ہاں اب آیا ہے اس کو دبایا نا. جی. دباتے سیکھو. اچھا بچے، اچھا اب آپ کو میں نے یہ بتایا کہ غزل میں بعض اوقات دو دو تین تین مطلب بھی آتے ہیں. اب جو پہلا غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے تو اس کو ہم کہیں گے مطلب. اگر دوسرا شعر کوئی ایسا ہے اس میں بھی دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے یا قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ حسن مطلع ہے یا مطلع ثانی ہے یا زیب مطلع ہے. اگر کوئی غزل کا تیسرا شعر ایسا ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے یا قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یہ مطلع ثالث ہے. یہ خاص توجہ کی بات ہے بچے. بعض اوقات تین تین مطلع آتے ہیں، بعض اوقات امتحانی پرچے میں معروضی کی شکل میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے اگر کسی غزل یا قصیدے کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہو اس کو کہیں گے مطلع یا مطلع حسن مطلع یا مطلع ثالث. آپ نے خاص توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. اگر وہ پوچھ رہا ہے کہ دوسرے شعر کے اندر اگر دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہے تو ہم اس کو حسن مطلع کہیں گے. اب کیا سمجھا آپ نے؟ کئی مطلع ہوتے ہیں غزل کے اندر، بعض اوقات دو مطلع ہوتے ہیں، بعض اوقات تین مطلع ہوتے ہیں، ان سے زیادہ نہیں ہوتے. تو اگر پہلا شعر ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف موجود ہے تو وہ مطلع کہلائے گا. اگر دوسرے شعر میں قافیہ ردیف موجود ہیں تو حسن مطلع ہوگا. اگر تیسرا شعر ہے اس کے اندر بھی قافیہ ردیف موجود ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ مطلع ثالث ہے. اس کے بعد آ رہا ہے مقطع. مقطع کا جو لفظ ہے یہ بھی مطلع کی طرح اسم ظرف مکان ہے. مطلع کی طرح یہ مقطع بھی اسم ظرف مکان ہے. یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے قطع سے. کاف تو عین. سجی دیکھو نہیں آ رہا مقطع. آ جائے کاف تو عین. یاد دیکھتے ہیں کاف تو عین ہے وہ غلط ہوگا، کاف تو عین ہوگا. تو اس کو ہم یہ قطع سے نکلا ہے، مقطع کا لفظ قطع سے نکلا ہے. اب یہ عربی گرامر میں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظرف مکان ہے. کس کی طرح؟ مطلع کی طرح. اب مقطع غزل کے کس شعر کو کہیں گے؟ مقطع غزل کا وہ شعر ہوگا. ہاں نہیں مقطع تو ہے بھی نہیں، آ بھی نہیں رہا. اب دیکھیں ہاں اسے مطلب ہوگی جی. نہیں آپ باتیں کرنا ساتھ ساتھ ہی. اس نے مطلب کہا دیا. ہاں جی آ گیا مقطع. اچھا مقطع بچے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا شعری اصطلاحات چار ہیں: قصیدہ، اپنا مقطع، مطلع، ردیف اور قافیہ. یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. معروضی دیتے ہیں اردو، عربی، سنسکرت یا ہندی زبان، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں. مقطع کا لفظ قطع سے نکلا ہے. اس کے لغوی معنی اور اس کے لفظی معنی کیا ہے بچے؟ کاٹنے کی جگہ یا کٹنے کی جگہ. اصطلاح شعر میں مقطع کی تعریف کیا ہے؟ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص سے استعمال کیا ہو. عام طور پر کہتے ہیں غزل یا قصیدے کا آخری شعر مقطع ہوگا. یہ
جو اس کی تعریف ہے یہ مکمل نہیں ہے. غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو. اگر اس میں تخلص استعمال نہیں ہوا تو ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو کہیں گے یہ غزل کا آخری شعر ہے. جس طرح مطلع میں کنڈیشن یہ تھی اور مطلع کی تعریف یہ تھی غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں یا ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں. یعنی مطلع غزل کا وہ پہلا شعر ہوگا جس کے دونوں مصر میں قافیہ ہوگا یا قافیہ اور ردیف دونوں ہوں گے. اگر دونوں مصر میں قافیہ اور ردیف نہیں ہے تو مطلع نہیں ہوگا بلکہ وہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا. اسی طرح مقطع کی تعریف بھی یہی ہے، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو اس کو ہم مقطع کہیں گے. اب مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں شعر ہے میر کا، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، ادھر دیکھیں اس نے مثال کون سی لکھی ہے شعر. ہاں جی بچے ٹھہر رہے. اب یہ جو ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، آپ کے سامنے یہ سلائڈ کھڑی ہے. راہ میں ہے ردیف ہے، گوار بہار قافیہ ہے اور اس طرح پروردگار دیار اور خار یہ قافیہ ہے. اب یہ دیکھیں غزل کا آخری شعر ہے، اس میں تخلص موجود ہے، تخلص کی علامت بھی لگی ہوئی ہے. تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہرا آتش، ہمت کا سبق دے رہا ہے. کہتے ہیں اگر آپ چلتے چلتے تھک گئے ہیں، تمہارے پاؤں جواب دے گئے ہیں تو آپ جو ہے نا سر کے بل چلنا شروع کر دیں. اگر پاؤں سے آپ نہیں چل سکتے، یعنی کہ کسی کام کو آپ نے شروع کیا ہے، آغاز کیا ہے کسی کام کا، اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ کو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ مسلسل لگاتار آپ کو چلنا چاہیے. اب یہ آتش کا لفظ بطور کس کے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ تخلص کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لہذا ہم اس کو کہیں گے یہ غزل کا مقطع ہے. تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہرا آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے. یہ آتش کا جو لفظ ہے بطور مقطع کے استعمال ہوا ہے. آپ سے معروضی کے طور پر پوچھ سکتا ہے کہ یہ شعر لکھ کر یہ ہے غزل کا مطلع یا مقطع، آپ مطلب آنکھیں بند کر کے اس کو ٹک کر دیں گے. یہ اس میں چونکہ تخلص موجود ہے لہذا یہ غزل کا مقطع کہلائے گا. مثال کے طور پر ہمارے نصاب میں غزل ہے داغ دلوی کی، اس کے مقطع کا شعر سنیں. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، نہیں کھیل اے داغ. داغ دلوی کا تخلص داغ ہے تو لہذا اس شعر کے اندر داغ کا تخلص استعمال ہوا ہے، لہذا ہم اس کو کہیں گے یہ غزل کا مقطع ہے. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں درد کا شعر ہے. ہم کہتے نہ تھے درد میاں چھوڑ یہ باتیں، ہم کہتے نہ تھے درد میاں چھوڑ یہ باتیں، پائی نہ سزا اور وفا کیجئے اسے. اب درد کا لفظ جو ہے نا بطور تخلص کے استعمال ہوا ہے. یہی عام طور پر غالب آ جاتا ہے یا آتش کا لفظ آ جاتا ہے یا مومن کا لفظ آ جاتا ہے اور اسی طرح میر کا لفظ آ جاتا ہے. تو ٹکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. تو یہ ہمارے نصاب میں پہلی پیلی غزل ہے. جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. یہ جو ہے نا میر کا لفظ بطور تخلص کے استعمال ہوا ہے. اچھا بچے ایک اور اہم بات ہے، وہ بعض اوقات آتی ہے پیپر میں، یہ ذہن میں رکھنی آپ نے. وہ کون سی ہے کہ یہ جو ردیف کے الفاظ ہیں ان کی تعداد مقرر نہیں ہے. مطلب کیا ہے تعداد مقرر نہیں ہے کا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں بعض اوقات ردیف ایک لفظ آتا ہے، بعض اوقات دو آتے ہیں، بعض اوقات تین آتے ہیں، بعض اوقات چار آتے ہیں، بلکہ سات تک بھی یہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ردیف کی قافیہ کی، تو آپ نے ردیف کو ٹک کرنا ہے. ردیف کے الفاظ کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے.
جیسے وہ شعر ہے نا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ 7 الفاظ بنتے ہیں، یہ بطور ردیف کے استعمال ہوئے ہیں۔ ردیف کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے کہ ردیف زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا بچے آواز آ رہی ہے عزیزان گرامی قدر؟ یس سر۔ اچھا بچے اب تھوڑا سا آواز میں آ آپ سے رہی ہے۔ جائزہ لیتا ہوں، پوچھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے بچوں کو۔ بس مجھے یہ بتائیں بچے یار، مقطع آخری شعر ہوتا ہے غزل کا، مثنوی کا، آزاد نظم کا، حمد کا بچے؟ غزل کا۔ شاباش پیارے بچے، کیا نام ہے آپ کا بچے؟ آپ کا نام؟ جی بچے اپنا نام بچے؟ محمد تیمور۔ شاباش بچے، تیمور۔ محمد تیمور۔ ہاں محمد تیمور بچے بادشاہ گزرے ہیں۔ اچھا ردیف کے لغوی معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا، درمیان میں آنے والا، شروع میں آنے والا، یا یہ تمام؟ پیچھے آنے والا بچے، پیچھے آنے والا۔ ہاں پیچھے آنے والا، پیچھے آنے والا، پیچھے آنے والا، یا کہیں گے مطلب گھوڑے کے اوپر جو سوار بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، گھوڑے کے پیچھے بیٹھنے سوار ہونے والا، جو گھوڑ سوار ہوتا ہے نا، گھوڑ سوار کے پیچھے تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا یہ جو پیچھے آنے والا ہے نا، یہ ردیف نہیں ہے بچے، یہ پیچھے آنے والا قافیہ ہوتا ہے۔ پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا، ان کی تعریف آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ردیف کی قافیہ کیا تعریف ہے؟ پیچھے آنے والا اور پے در پہ آنے والا۔ اور جو قافیہ ہے ردیف ہے، ردیف کی تعریف یہ ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا، اس کا آتا ہے سوار ہونے والا یا بیٹھنا، کسی کے پیچھے سوار ہونے والا، گدھے کے اوپر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا وغیرہ وغیرہ، یا سائیکل کے اوپر یا گھوڑے کسی کے کے پیچھے اوپر سوار کسی کے ہونے پیچھے۔ والا، یہ سب غلط ہیں، بلکہ گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا، گھوڑے کے پیچھے سوار ہونے ہاں والا۔ گھوڑے کے پیچھے بچے۔ اور یہ جو قافیہ ہے، یہ قافیے کی تعریف ہے پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا۔ اچھا اور دوسرا دیکھیں بچے، یہ ہے غزل اور قصیدے کا پہلا شعر کہلاتا ہے مقطع یا مطلع؟ مطلع۔ مطلع، شاباش بچے۔ غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ یہ تعریف مکمل نہیں ہے، یہ میں آپ کے سامنے یہ پیپر پڑھ رہا ہوں بچے، مکمل نہیں ہے، مکمل تب ہوگی غزل اور قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہو اور ردیف بھی ہو بچے، یا ردیف بھی ہوں، یا قافیہ ہو، ردیف ضروری نہیں ہے۔ اچھا ایسی غزل جس میں ردیف موجود نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ غیر مردف۔ شاباش میرے بچے، غیر مرتب غزل۔ غیر مرتب۔ اگر ردیف، غیر مرتب کا معنی ہے جس میں ردیف نہ ہو، اگر ایسی غزل جس میں ردیف موجود ہو اس کو کہیں گے مردف غزل۔ مردف۔ ہاں مردف، ہاں دال کے اوپر زبر ہے، مردف، مردف نہیں، مردف۔ اچھا اور دیکھیں بچے، مقطع کے لیے ضروری شرط ہے کہ شاعر استعمال کرے اپنا تخلص، اپنا اصلی نام، اپنا تخلص استعمال کریں، تخلص بچے، شاباش۔ تخلص۔ ہاں اچھا یہ شعر ہے، اس شعر میں ردیف کیا ہے آپ ردیف بتائیں گے؟ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ اب چیز سنیں، رہے، تک رہے، اور کب تک رہے، دیکھیے کب تک رہے، دیکھیے کب تک رہے، دیکھیے کب تک رہے، دیکھیے کب تک رہے۔ اچھا کامیاب اور خواب بچے یہ کیا ہے؟ قافیہ۔ شاباش، کافی ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے نہیں ہیں مگر آپ کو انعام دے دیتا بچے۔ اچھا جب کالج کھلیں گے انعام دے دیں گے آپ کو۔ آپ بھی لکھ لیں سر۔ ہاں انعام کیا، انعام لکھ لوں؟ ہاں ہاں ہمارے نام لکھ لیں، بعد میں بھول جائیں گے۔ بس اور تو کوئی نہیں ملے گا بچے، آپ سن رہے ہیں اور تو کوئی نہیں سن رہا۔ مجھے میرا نام جانتے ہیں نا؟ جی 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 سر۔ ہاں سر عبداللہ بچے۔ اچھا مقطع جی آخری، سر میں قمر منیر بات کر رہا ہوں۔ اچھا بچے، اچھا مقطع آخری شعر ہوتا ہے غزل کا، مثنوی کا، آزاد نظم کا، حمد کا بچے؟ غزل کا۔ شاباش غزل کا، یہ بچے غزل میں ہوتے ہیں مقطع۔ اچھا اور سنیں، یہ
ردیف کون سے الفاظ ہیں بتائیں؟ پھرے راہ سے وہ جہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، جہاں کہاں آتے 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 شاباش آتے 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 ردیف ایک غزل، ردیف ایک غزل کی بھی ہوتی ہے نا. یہ دیکھیں، تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، اس مصرے میں میر کیا ہے بچے؟ تخلص ہے، نام ہے، یا کوئی اور چیز تخلص ہے، تخلص ہے بچے. تخلص کوئی تخلص نہیں. ہاں تخلص ہے بچے، میر. تخلص ہے. ہاں میر تک میر کا تخلص ہے. اچھا قوافی ڈیش کی جمع ہے، قافیہ کی یا کیف کی یا قفل کی؟ قافیہ کی. قافیہ کی. شاباش، قافیہ کی جمع ہے قافیہ کی. اچھا مقطع کے لغوی معنی کیا ہے؟ شروع کرنا، ختم کرنا، طلوع ہونا، قطع کرنا. قطع کرنا یا کاٹنے کی جگہ. کاٹنے کی جگہ. کٹا کی جگہ. قطع کرنا بچے. اچھا اس کے قطع بعد کرنا یا یہ کاٹنا. شعر غزل کا ہے، یہ اوپر شعر ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. یہ شعر غزل کا ہے، مقطع ہے، یا مطلع ثانی ہے، یا مطلع ہے؟ مطلع. مطلع بچے. شاباش. کیوں اس میں قافیہ ردیف دونوں میں موجود ہے؟ کون سے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ردیف ہے، ذرا فضا قافیہ ہے. ردیف کے لغوی معنی کیا ہے بچے بتائیں؟ آگے آنے والا، گھوڑے سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والا. گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والا.